الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله التجبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسبه وأصحاب سنة المسلمين. أخرج البخاري في صحيحه. قال عبد العزيز ابن صہیب سمعت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وانا اضحي بكبشين. اخرج البخاري في صحيحه. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ الى كبشين اقرنين املحين فذبحهما بيده. اخرج البخاري في صحيحه في کتاب الاضحیہ. اچھا بیٹا آپ سب خاموش ہو جائیں. آنے والے ایام میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے مبارک ایام شروع ہونے والے ہیں اور آج سے عشرہ ذی الحجہ کے جو مبارک دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. بعض محدثین تو وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس پہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے کا بیان ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے پہلی تاریخ سے لے کے 2 تاریخ تک. ام المؤمنین بی بی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا انکار کرواتی اور وہ ان روزوں کو نہیں مانتی, ان کا انکار کرتی ہے. لیکن دیگر صحابہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کی جو روایات ہیں جس میں روزوں کا بیان ہے وہ سب روایات بالکل صحیح ہے. اور ان حضرات کا کہنا یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تک اس کی اطلاع نہیں پہنچی اس حدیث کی, اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں. جمہور محدثین کی رائے یہی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں گے. روزوں کی بھی فضیلت ہے اور اسی طرح ہر رات کی عبادت کی فضیلت ہے. عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو آخری 10 دن کی راتیں ہیں یہ جانوروں سے کھیلنے کی ہیں, حالانکہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان راتوں کو باقاعدہ سرکس لگ جاتا ہے جسے شاید لگتا ہے کہ ایرانی سرکس لگ چکا ہے اور لوگوں کی تمام تر توجہات اور صرف جو ہے مرکوز ہوتی ہے جانوروں کی طرف اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دن عبادت کے ہیں اور راتوں کو بھی اپنے اللہ کی مدد کرنی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جانوروں کی خدمت کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے اور اس کے یہی دن ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے, وہ بھی ضروری ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جانوروں کے چکروں میں نماز بھی وقت پڑھیں اور جماعت کی نماز چھوڑ دیں. کون سی قربانی ہے کہ آپ قربانی کا جانور لائے 3 لاکھ 4 لاکھ کو اور نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو چاہیے کہ قربانی کا صحیح طریقہ یہ کہ نماز وقت پہ ادا کریں. مرد جماعت سے پڑھے، خواتین گھروں میں وقت پہ پڑھے، قضا نہ کریں. عبادات معمولات وہ فوت نہیں ہونے چاہیے. ہمارے معمولات قیمتی بننے چاہیے. قربانی تو جب قبول ہے کہ جب وہ اخلاص سے ہو، اور جتنے زیادہ معمولات ہوں گے اللہ کے اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. نماز بھائی دروازہ کھول کے وہ خواتین پہ بھی آواز جائے گا، دروازہ کھول کے رکھے گا. اس لیے ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اچھے بھلے نمازی نمازوں میں دیر سے آتے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑ دیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی ہے اور تمام تر عبادات بھول جاتے ہیں. قربانی کا ثواب جب زیادہ ملے گا جب نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے اور وقت پہ پڑھیں گے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی باقاعدہ تصویریں بنائی جاتی ہیں. اسلام کے اندر ہر زیرو کی تصویر حرام ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر کھینچنے والا جہنم جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے تصویر کھینچنے والا، کھنچانے والا، تصویر کو لائک کرنے والا، پسند کرنے والا، تصویر بیچنے والا، خریدنے والا، سب جہنم ہے. دیکھیں شیطان ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت پہ لگا دیں. یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں. ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت کی طرف لگا دو. بھائی تم لوگ باہر چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ. اس کو وہاں لے جاؤ. اب کسی کی آواز ہے. ابلیس یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور مجھے عبادت سے ہٹا کے غیر عبادت پہ لگائے. لوگوں کو بدعت پہ لگاتا ہے. بدعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن لوگ ثواب سوچ کے کرتے ہیں. اسی طرح جب قربانی کا وقت آتا ہے تو لوگ قربانی کے جانوروں کی خدمت کے نام پہ نماز جماعت سے چھوڑ لیتے ہیں، تصویریں کھینچتے کھنچاتے ہیں. مخلوط ماحول ہمارے یہاں قائم ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ ثواب کم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ثواب کم ہو رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علاقے میں سب سے بڑا جانور لائے گا وہ جنت الفردوس جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سب سے بڑا جانور لائے وہ سب سے زیادہ خطرناک جہنم کے اندر چلا جائے. قرآن شریف میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے. جو جتنے اخلاص سے قربانی کرے گا چاہے چھوٹا جانور کیوں نہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قربانی اتنی قبول ہو جائے گی. اور جو حرام مال سے قربانی کرے گا یا دکھلاوے کے ساتھ کرے گا کہ لوگ تعریف کریں کتنا بڑا جانور لے کے آیا ہے، نمائش کے لیے لائے گا، خدا کے یہاں اس کی قربانی پہ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. جب وہ قیامت کے دن آئے گا وہ سمجھے گا بھائی بڑی قربانی کی بڑا ثواب. اس کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی تعریف بھی ہو، محلے کے اندر آپ کے چرچے ہو، سب ہو گئے، لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی، اب آپ آ جائے اور جہنم کی آگ تیار ہے. اس لیے یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سنت کے مطابق کریں. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں، قربانی بہت بڑا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال میں ہمیشہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کوئی فیشن نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کی سنت ہے. اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو خدا کے کہنے پہ قربان کرنے کی تیار ہوئے
اور پھر جبریل جنت سے ایک مینڈا لے کے آئے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 فٹ کا وہ مینڈا تھا، وہ بڑے بڑے سینگوں والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے امت محمدیہ کو بھی قربانی کا حکم دے دیا اور قیامت تک کے لیے قربانی جاری ساری ہو. اس حدیث اس واقعے سے یہ بھی استدلال ہوا کہ قربانی کا جانور لمبا چوڑا ہونا چاہیے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، حدیث میں املحین سبینین موٹے تازے ہوتے. قربانی کا جانور خوبصورت لمبا چوڑا تھا اور موٹا تازہ اور سینگوں والا ہونا چاہیے. آج کل لوگ یہ سمجھتے کہ سینگ میں خوبصورتی نہیں ہے اور قربانی کے جانور کے سینگ بچپن میں ہی کاٹ دیتے ہیں. الگ تحقیق فتاوی شام میں ہے کہ جس قربانی کے جانور کے سینگ جڑ سے کاٹ دیے گئے اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور منڈیوں میں اور بڑے بڑے ٹینٹوں میں جو 10-10 اور 20-20 لاکھ کے جانور ہوتے ہیں، ان کے سینگ جڑ سے غائب ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیمیکل لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ وہ جانور کہ جس کے سینگ تھے اور آپ نے جڑ سے کاٹ دیے وہ عیبدار ہے شرعاً، چاہے کتنا ہی بھاری بھالو کیوں نہ ہو، اس کی قربانی نہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے اور بس وہ کہتے ہیں کہ وہ جانور بہت زیادہ موٹا تازہ ہونا چاہیے. اور جتنے موٹے تازے جانور زیادہ تر مل رہے ہیں ان میں سے جانور بہت سے پائے جاتے ہیں کہ جن کے سینگ بالکل جڑ سے کاٹے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اتنی تکلیف سے کاٹتے ہیں کہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی. ظالموں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جانوروں کے اوپر ظلم کر کے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لوگوں کا خیال کرے، معاشرے کے اندر بھائیوں کا خیال کرے، انسانوں کا خیال کرے اور جانوروں کا بھی خیال کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا دستگیر رہے گا، آپ کا معاون رہے گا. قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ہر سال قربانی کی. کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ آپ نے قربانی نہ کی. قربانی کے جانور کے اوپر جو ایک ایک بال ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور قربانی کے جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ آپ کسی بھی سائنسی آلات سے بھی اس کو گر نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنے. اس لیے تو کہا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اور مال زیادہ ہے وہ کئی قربانیاں کرے، ایک واجب اور باقی نفلی. 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند محبوب نہیں. جتنے جانور ذبح کر سکتے ہیں، جتنے جانوروں کا خون بہا سکتے ہیں بہائے، اللہ کو پسند ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج کل ایک بیماری آئی ہے جس کی وجہ سے جانوروں کو پھوڑے نکل رہے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو پہلے سے قربانی کے دشمن تھے اور اسلام کے مخالف تھے، ان کو موقع مل گیا، وہ انتظار میں تھے کوئی ایسی بات ملے اور ان کو پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ جی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھنا یہ بیماری جانور کو عیبدار نہیں کرتی. کیا یہ بیماری جانور کو عیبدار نہیں کرتی اور بیماریوں کی وجہ سے قربانی ساکت نہیں ہوگی. کیا یہ تو میرے آپ کے گناہوں کی وجہ سے کہ گائے بیماری آ گئی ابھرنا شروع ہو. اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کے لے کے آتا ہے، چپ ہو جاؤ بھائی، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کے لے کے آتا ہے اور اس جانور کو بیماری ہو جاتی ہے لیکن وہ زندہ سلامت رہتا ہے اور عید کے دن قربان ہو جاتا ہے، قربانی ہو گئی، ثواب مل گیا. قربانی گوشت کا نام نہیں ہے، قربانی نفس ذبیحہ کا نام ہے. جب آپ نے چھری پھیر دی اور جانور کی 3 یا 4 رگیں کٹ گئی، قربانی ہو گئی. اس لیے یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ اس سال چونکہ گائے میں بیماری ہے تو قربانی ساکت ہے. قربانی ساکت نہیں، قربانی کرنا لازمی ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنی پڑے گی. اور یہ بیماری شرعاً کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. فقہ کی ہمارے متون کی تقریباً 3 لاکھ کتابیں ہیں. فقہ حنفی کی جو کتابیں، فقہ حنفی کی جو کتب ہے مسائل کے اوپر، وہ 3 لاکھ کتابیں. ان 3 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کر لیں اور چھان لیں، کہیں بھی آپ کو اضحیہ کے مسائل میں نظر نہیں آئے گا
کہ قربانی کے جانور کے اوپر اگر دانے ہو جائے اندر یا جسم میں تو وہ عیبدار ہے، وہ عیبدار نہیں۔ اب ایک الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا اور آپ بکرا لاتے ہیں یا بھینس لے آتے ہیں یا اونٹ، تو لے آئے۔ اگر اس سال گائے نہیں بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، اونٹ لے کے آ جائے، اونٹ میں تو بیماری نہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کون کھائے گا؟ تو بات یہ کہ جب اگر آپ نے گائے کا گوشت کھانا ہے تو پھر گائے رکھیے، اگر آپ کو اشتباہات ہے تو اونٹ لے، دمبا لے، بکرا لے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، ان میں قربانی کر لیں، لیکن جس پہ قربانی واجب ہے اس کو کرنی پڑے گی اور قربانی ساکت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا کمانے کا طریقہ ہے۔ وہ آیا خبروں میں کہ وہ جو جانوروں والی گاڑی آ رہی ہے اور اس پہ جس جانور بیماری ہے تو پہلے خبر چلی کہ اس کو روک لیا اور کہا کہ کراچی نہیں آنا۔ اب میڈیا میں بتایا کہ ان سے بھاؤ تو طے ہو رہے ہیں ٹول پلازا پر کہ اتنے پیسے دے دو تو تمہاری گاڑی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات میں نے پہلے کہی تھی کہ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کمانے کا طریقہ نہیں آ گیا کہ چلو وہی پیسے کماؤ، جیسے کورونا کے ٹائم پر۔ جو بات بھائی جگہ کچن میں رکھو، باقی سب لیول شروع کو ہٹا دیں۔ آپ سے ایک بار آپ جو ہے بہرحال قربانی اللہ کیا ایک بڑا فضیلت والا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج پر 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 100، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے اور جو بقیہ اونٹ رہ گئے حضرت علی کو کیا، حضرت علی کو کہا کہ آپ نہر کریں۔ ابھی آواز میری کہاں جائے گی؟ افاد بیٹا اس کو چپ کراؤ، چپ کرا بچوں کو۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے اور بقیہ کے لیے حضرت علی کو کہا کہ آپ نہر کریں۔ فرات بھائی ذرا جائے سب کو جانتے ہو، مجھے سمجھ رہا ہے کسی کی آواز نہیں، میری آواز بند کیسے جائے گا؟ پتہ لگو باہر کھڑے تو باقی جو اونٹ رہ گئے تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ واجب قربانی تو ایک تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں فرمائی۔ اسی طرح جو اصحاب الاموال ہیں جن کو اللہ نے دولت زیادہ دی ہے وہ واجب کے علاوہ سینکڑوں قربانی کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مال بڑھائیں گے، خرچ میں برکت دیں گے، ثواب ہے۔ قربانیاں کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ حج عمرہ کرنے سے، قربانیاں کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تدبیر ہے کہ جس کے حالات تنگ ہیں، جس کے اوپر مالی تنگی ہے، وہ قربانی کرے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے مالی تنگیاں، فقر و فاقہ ختم کروا دیں گے۔ صدقہ خیرات کی عادت ڈالو، قربانیوں کی عادت ڈالو، مہنگائی بھی معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مہنگائی کو بھی ختم فرمائے، کھلانے والا اللہ تعالیٰ اور کوئی اور نہیں۔ تو قربانی کے مسائل جو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ قربانی شوق سے کیا کرو۔ پچھلے سال جب میں نے اس پروگرام پہ جو ہر سال ہوتا ہے قربانی کا، میں نے تقریر کی جمعرات کے دن، ہفتے کے دن مجھے آسٹریلیا سے ٹیلی فون آیا اور ایک دوست نے کہا کہ آپ کا جمعرات کا بیان میرے جمعے کو سنا اور آپ نے ایسا جوش دلایا مجھے، ہم سب کو، اور ایسے فضائل بتائے کہ میں نے 1.5 لاکھ روپے بھیجے ہیں اس سال، اور میں نے کہا ہے کہ
بہترین قسم کا جانور لاؤ اور یہ پیسے اگر کم پڑ جائے تو میں اور پیسے بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، احسان، فضل، عنایات، مہربانیاں، رحمتیں ہیں کہ مسلمان بیانات سن کر، مسائل سن کر ہمارے بھائی عمل کرتے ہیں۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ دیکھو قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں وحال علیہ الحول، سال گزرنا شرط ہے، اور قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں۔ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں ذی الحجہ کی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا اس پہ قربانی واجب ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 10 تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے پیسے آ گئے، کسی نے ہدیہ دیا، کسی نے گفٹ دیا، کہیں سے پیسے آئے، یا کسی نے اس کو زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ اتنی تھی کہ اس نے قبول کی، صاحب نصاب ہو گیا، ایسے شخص پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ٹائم ہے تو جانور لے گا اور ذبح کرے گا، اور اگر چند لمحوں بعد یعنی صاحب نصاب بنا، مال ہاتھ میں آیا اور چند لمحوں بعد سورج ڈوب گیا تو قربانی کا ٹائم تو ختم ہو گیا، تو اب تو بکرا ذبح نہیں کر سکتا، اب وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے گا۔ اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیے تو یہی نہیں، وہ جانور وہ فقراء مساکین کو دے دے گا صدقے کے طور پر، اور اگر اس نے جانور نہیں خریدا تو اس بکری کی جو بھی مارکیٹ کے لحاظ سے ایک درمیانی قیمت ہے مناسب، جس میں بکری آ جاتی ہے، بکرا آ جاتا ہے، وہ پیسے فقراء مساکین کو صدقہ کرے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن پر سابقہ سالوں میں، گزشتہ سالوں میں قربانیاں واجب تھی اور انہوں نے قربانیاں نہیں کی، کہ بوجہ ہے کہ ان کو مسائل کا علم نہیں تھا، تو جتنے سال کی قربانیاں نہیں کی، ہر سال کے بدلے ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں گے۔ اور قیمت کیا ہوگی؟ قیمت کا اعتبار کیسے ہوگا؟ آج سے نہیں ہوگا، جس سال کی قربانی تھی اس سال میں جو بھی بکرے کا ریٹ تھا اس اعتبار سے قیمت دے گا۔ ایک آدمی نے اگر 20 سال پہلے قربانی نہیں کی تو 20 سال پہلے تو میرے خیال میں چند 100 کا بکرا آتا ہوگا، تو اس کا اندازہ کر کے اس قیمت کا صدقہ خیرات کرے۔ جیسے ابھی ایک مناسب بکرا 20,000 روپے کا آتا ہے، 18,000 کا آتا ہے، یعنی مناسب نہیں، بس ایک آ جاتا ہے بکرا، لیکن 2-3 سال پہلے سمجھے 12,000 کا آتا ہوگا، تو 3 سال پہلے کسی نے قربانی نہیں کی، واجب تھی اور نہیں کی، واجب تھی اور نہیں کی، تو وہ سب 3 سال پہلے سمجھے اگر 12,000 ریٹ تھا تو 12,000 کے اعتبار سے قیمت صدقہ کرے گا، کیونکہ واجب تھی اور ادا نہیں کی اور توبہ استغفار کی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر، عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، کھلے میدان میں، کھلی جگہ پر۔ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور جنازہ مسجد میں ادا نہیں کیا، آپ نے خارج المسجد ہمیشہ عید اور جنازہ مسجد کے باہر جا کے پڑھا ہے۔ کمزور مولوی جو کمیٹیوں کے نوکر اور غلام ہیں اور نوکریوں کے لیے امامت کرتے ہیں نہ کہ خدا کی دین کی سربلندی کے لیے، انہوں نے کمزور فتوے دے دیے کمیٹیوں والوں کے کہنے پر کہ مسجدوں میں عید پڑھے گی۔ یاد رکھنا کہ مسجد میں اگر 100 آدمی عید کی نماز، 1000 آدمی عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور خارج المسجد مسجد کے باہر اگر 40 آدمی عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان 40 کا ثواب زیادہ ہے ان سے جو مسجد میں بلا وجہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہاں اگر ایسی خطرناک بارش ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ مجبوری ہے آپ مسجد میں پڑھیں گے، یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ مسجد میں پڑھیں گے، لیکن جگہ ہو اور آپ مسجد میں نماز پڑھائیں، یہ خالصتاً غیر شرعی کا۔ یہ حادث فقیر گزشتہ 2.5 سال سے عید کی نماز باہر پڑھاتا ہے عبداللہ ٹیرس میں، صرف اس لیے کہ سنت کا احیاء ہو جائے۔ اور ہمارے محلے کے نوجوانوں کو سلام ہے کہ جب میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا انہوں نے شروع دن سے میرا ساتھ دیا،
کچھ گھبرائے، لیکن یاد رکھنا جو ڈر سی وہ برسی، گھبرانا وبرانا نہیں ہے۔ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ گھبرانا نہیں، اور باقی جو گھبرایا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی اگر زندگی رہی، عاجز و فقیر نیچے ڈی اور سی کے درمیان جو پارکنگ لاٹ ہے وہاں کی صفائی ہو جائے گی۔ لڑکوں کو چاہیے کہ چاند رات کو وہاں صفائی کریں اور وہاں صبح انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور جو بھی ٹائم ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگا دیا جائے گا۔ اور شوق سے شریک ہوا کرو سنت کے احیاء کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ دین پہ ہم سب نے چلنا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں اکیلے کیسے عید کی نماز پڑھوں گا؟ سمجھ رہے؟ میں نے جب یہ مسئلہ بتایا تو یونین والوں نے، تو محلے کے نوجوان تیار ہو گئے، تو یونین والوں نے اچانک رات کو منع کر دیا کہ عید کی نماز یہاں نہیں۔ آپ یقین کریں کہ رات کو 1 بجے اور 2 بجے عید الفطر کی رات تھی، مجھے موبائل پر کالیں آئی اور میسیجز کہ سلیمان بھائی آپ عید کی نماز پڑھیں، اور چند لمحوں کے لیے میں بھی تھوڑا ہمت ہار گیا تھا، لیکن جب میں نے نوجوانوں کا قوت دیکھی اور ان کا ماشاءاللہ زور دیکھا، میں نے کہا کہ بس ایسی کی تیسی عید کی نماز میدان کھلی جگہ میں پڑھیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے عید پڑھائی، اس کے بعد بھی عیدیں پڑھائی، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج تک اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اور اللہ جل جلالہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ احسان کا و کرم کا معاملہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے تو اپنے اکابر سے دین کا درس سیکھا ہے۔ ہمارے اکابر تو بڑے بہادر تھے اور دین کے مسائل کا نفاذ کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں، ایک ایک مسئلے کا ان کو خیال ہوتا ہے۔ خنجر چلے تو تڑپتے ہیں ہم، خنجر چلے تو تڑپتے ہیں ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے کے، اور ابو داؤد شریف حضرت نے لکھی ہے، ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ دریا پار ایک آدمی کو چھینک آئی، اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، حالانکہ حدیث لوگوں میں کہ چھینکنے والا الحمدللہ کا ہے اگر بیماری سے نہ ہو۔ کشتی والے کو کہا کہ مجھے دریا پار جانا ہے، وہاں پر پھر واپس آنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ وہ سمجھا شاید کوئی عام ترین کام ہوگا، اس نے کرایہ طے کر لیا۔ حضرت کشتی میں بیٹھ گئے، جب کشتی پار کی تو بھائی کے پاس گئے، کہا یا اخی، بھائی کو اس بندے کو کہا کہ اے میرے بھائی، جب آپ کو چھینک آئے فاحمد اللہ، تو الحمدللہ کہا، اور کشتی والے کو کہا کہ چلو۔ کشتی والے حیران ہو گئے۔ ہمارے اکابر کو اور ہمارے اساتذہ کو دین کے مسائل کا درد تھا، اب تو مولوی بھی کمزور ہو گئے اور بینکوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آئی میں 2 دن پہلے ایک مولوی کو کہا کہ تم لوگوں نے بینکوں کو بھی جائز قرار دیا ہے، سود کو بھی، اور میزان بینک میں کام کرتے ہو، تو ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ الگ تحقیق میزان بینک کو ہے، کوئی بھی بینک، اسلامی بینک اس وقت ہے ہی نہیں، آج اسلامی بینک کی ممکن ہی نہیں، اور یہ تمام تر سود ہے اور سود سے پاک نہیں ہے۔ اس پہ اگر کوئی تفصیلی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے الگ سے ٹائم لے، کیونکہ موضوع تفصیلی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارا فتویٰ یہ، ہمارا فتویٰ بھی کان کھول کے سنو، کہ ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ہمارے جو بھائی دوست بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ بینک چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آج اسلامی بینک بنائے، ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ بینک والے سے ہاتھ مت ملاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ بینک والے کے گھر میں اپنی لڑکی مت دو، اس کے گھر کھانا نہیں کھاؤ، ان کو قربانیوں میں شریک نہ کرو، اور آج انہوں نے اپنا اسلامی بینک بنایا ہے، اور اسلامی نام نہاد اسلامی بینکر، انہوں نے اسلام کے نام پہ ایک جھوٹا بینک بنایا ہے، اور جو اس بینک میں کام کرتا ہے اس کو حصہ دے دیتے ہیں، اور جو اس بینک میں نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں تمہارا حصہ نہیں ہے، اگر تم آ گئے تو قربانی کسی کی نہیں۔ او بھائیو، اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ مسلمان بینک چھوڑ دیں، تو یاد رکھنا کہ بینکوں میں قائدیانی اور شیعہ صحابہ کے دشمن آغا خانی مسلط ہو جائیں گے۔ مدرسے والے بھی پیسے بینکوں میں رکھواتے ہیں، بھائی دوست بھی پیسے بینکوں میں رکھواتے ہیں، یہ ہمارے پیسوں کا ناجائز تصرف بھی کریں گے، بینک کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری مخبریاں کریں گے کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں،
فتوا دینے سے پہلے سوچ لیں چار طرف. اگر ہمارے اپنے بھائی بینکوں میں ہوں گے تو یہ کبھی بھی ہماری اوپریاں نہیں کریں گے, یہ ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور میرے ساتھ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہمارے مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں. ہم بھی کہ ہمارا فتوا یہ ہے کہ بینک, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سودی کا عامل و حرام ہے, لیکن مجبوری کے تحت اگر حرام کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر گناہ کو ہٹا دیتے. اس لیے جب ہمارے بھائی دوست ہمارے اکاؤنٹوں کی سیفٹی کے لیے اور ہماری املاک کی حفاظت کے لیے بینکوں میں کام کرتے, گو کے شوق سے تو وہ بھی نہیں کرتے, اس کو قرار سمجھتے ہیں, اس لیے ہم ان کو اپنی قربانیوں میں بھی شریک کرتے ہیں اور ان کے صدقات قبول کرتے ہیں. یاد رکھنا, یہ نہیں کہ صرف نفس کتاب کی جو مستلق ہے آپ نے آگے لوگوں کو بتا دیا. آپ دیکھیں کہ زمانہ آج کہاں پہنچ چکا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ علماء کہتے تھے کہ لوگ ٹیلی ویژن گھر میں نہ رکھیں, ٹی وی نہ رکھیں. اس زمانے میں یہ ٹی وی کا باپ ہے, موبائل, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنے والا ہے, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس میں جہاں فتنے ہیں وہی یہاں سے بیٹھ کر دور دراز ملکوں میں اسلام کی تعلیمات جاری ہے. اس لیے فقیہ وہ ہوتا ہے اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے حال کو دیکھ کے فتویٰ دے. فتاوی شام میں علامہ شاذلی نے لکھا ہے کہ من لم یعرف زمانہ, جو مفتی من لم یعرف احوال زمانی, جو مفتی زمانے کے احوال کو نہیں جانتا اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. من لم یعرف احوال زمانی, جو مفتی زمانے کے احوال کو نہیں جانتا کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے, اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو زمانے کے احوال معلوم ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سب کچھ اس کو پتہ ہونا چاہیے. جس مفتی کا ایکسپوژر اور تجربہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے فتوی میں اتنی زیادہ زور اور قوت ہوگی اور اس کا فتویٰ اتنا زیادہ مانا جائے گا. یہ تمام باتیں زندگی کی جو چل پڑی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کیش ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو جو اس قیمت کو پہنچ رہا ہو, اس پہ قربانی واجب ہے. یا یہ کہ ایک آدمی ہے, اس کے بعد گھر میں آسائش کا سامان ہے, فریج ہے, چولہے ہیں, اے سی لگے ہوئے, تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص پہ بھی قربانی واجب ہے. اور یہ بھی قربانی کرے گا کیونکہ موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, چولہے ہے گھر میں, فریج ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, آسائش کا سامان ہے, تو یہ شخص بھی قربانی کرے گا. اور میں نے پہلے کہا کہ جن کے حالات تنگ ہیں اگر وہ قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ حالات ان کی تنگی ختم کر دیں گے. علماء کہتے ہیں جو قربانی کرتا ہے پورے سال اللہ گھر کا خرچہ, ہر چیز کھلا خرچ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس کو آرام سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عید کی نماز چاہے فطر کیوں چاہے اضحیٰ وہ عیدگاہ میں پڑھتی ہے, مسجد میں نہیں پڑھنی بلا ضرورت. اپنے اپنے علاقوں میں عیدگاہ میں پڑھنے کا اہتمام کرو. اچھا دیکھیں, عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آپ جائیں گے اور آئیں گے تو یہ سنت ہے کہ آپ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید کی نماز پہ جاتے اور آتے ہوئے پڑھیں گے. اسی طرح 9 ذی الحجہ سے یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین دل میں یہ کلمات پڑھیں گی, تکبیرات تشریق جسے کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر ایک آدمی کی رکعت چھوٹ گئی نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھے,
نماز پڑھ لی یاد نہیں رہا لیکن وقت کے اندر یاد آ گیا تو پڑھے گا. اگر ایک آدمی کی کوئی نماز پرانی قضا ہوئی تھی لیکن وہ اس کی قضا تکبیرات تشریق کے ایام میں کر رہا ہے تو ان فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھے گا. لیکن خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی تکبیرات تشریق کے دنوں کی نمازیں قضا ہو گئی، تکبیرات تشریق کے دنوں کی نمازیں قضا ہوئی اور ان کی قضا وہ بعد میں کر رہا ہے، یعنی 13 تاریخ کے گزر جانے کے بعد، تو اب تکبیرات تشریق نہیں پڑھے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایک بچہ نابالغ ہے لیکن مالدار ہے. مالدار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بنگلہ ہے، مطلب یہ کہ صاحب نصاب ہے. نصاب کتنا ہے اس سال؟ 85,000 نا، 80-85,000. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا ان کے پاس 80-85,000 90,000 ہوتے ہیں، مطلب کسی نے دیے ہوتے ہیں یا ماں باپ نے خرچی دی ہوتی ہے. تو ایسا بچہ کہ جو نابالغ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پہ قربانی ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن فتح عالمگیری میں 500 فقہاء 300 عرب کے اور 200 عجم کے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نابالغ بچہ جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. وہ تو بچہ ہے، اس کی طرف سے اس کے ولی یعنی ماں باپ یا جو بھی اس کا بڑا ہے وہ قربانی کرے گا. احتیاط اسی میں کہ ایسا نابالغ بچہ کہ جو صاحب نصاب ہو اس پہ قربانی واجب ہے. آسان جیسے ماں باپ ایک گائے لے آتے ہیں تو اس نے بچے کو کس طرح رکھے. اچھا جی، مسافر پر قربانی نہیں ہے. جو آدمی سفر پہ ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کر لے تو بہتر ہے. قربانی کے دن 3 ہے. کتنے؟ 10 11 اور 12. کیا 10 11 اور 12. چوتھے دن قربانی نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے. جو آدمی کسی گاؤں میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، تو گاؤں والوں پر تو ان کی نماز ہے ہی نہیں نہ جمعہ ہے. تو گاؤں والے کو جیسے ہی فجر کا ٹائم داخل ہو صبح صادق تو گاؤں والے قربانی کر سکتے. لیکن جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے اوپر عید کی نماز بھی واجب ہے اور جمعہ بھی فرض ہے، تو شہر والے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. شہر والے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. اگر کسی شہر والے نے شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا، قربانی نہیں ہوئی. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گوشت کی بھی قربانی کی، اس نے کلیجیاں کھانی تھی اور ٹکے کھانے سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس نے پہلے جانور ذبح کر دیا. باہر ہوتے نا کلیجی خور، وہ جانور دیکھتے بولتے اس میں کلیجیاں کتنی نکلی، اس میں گوشت کتنا نکلے گا. شرم کرو، قربانی تو گوشت کے لیے نہیں ہوتی، خدا کے لیے. بھائی کلیجی بھی آپ کی، بوٹی بھی آپ کی اور ساری چیزیں آپ کی. ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بکرے میں گوشت کتنا نکلے گا یہ بتا دو، کتنے دن چلے گا. تو میں کہتا ہوں بھائی قربانی گوشت کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اس کے لیے باقی گوشت تو آپ کو ہی مل رہا ہے، جس کا جانور ہے وہی گوشت دے گا. اچھا، شہر والے قربانی کب کریں گے؟ عید کی نماز کے بعد. اگر ایک آدمی شہر میں رہتا ہے لیکن اس کا جانور ذبح ہو رہا ہے گاؤں میں، ہوتا ہے نا قربانی گاؤں میں ہو رہی ہے، تو اگر گاؤں میں عید کی نماز سے پہلے بھی ہوگی تو قربانی ہو جائے گی. کیونکہ جس ملک میں جس شہر میں قربانی ہوتی ہے وہاں کا اعتبار ہے. اگر ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے لیکن اس کے قربانی کا جانور شہر میں ذبح ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح ہوگا. کب ذبح ہوگا؟ عید سے پہلے ذبح ہوگا. قربانی کا جانور پہلے دن ذبح کرنا زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن اس سے کم. اس لیے جو پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں وہ پہلے دن کریں. 12 تینوں دن قربانی کریں. قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے. اگر کسی شخص کو قربانی کا جانور ذبح کرنا اچھا آتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے خود، چاہے مرد ہو یا عورت. عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے،
چند دن پہلے مجھ سے قصائی نے کہا کہ ایک فتویٰ لکھ کے دیں تحریری کہ جس میں آپ لکھ کے دیں کہ قربانی کا جانور عورت ذبح کر سکتی ہے. میں نے کہا نہیں لکھ کے دوں گا. بولا کیوں؟ کہنے لگا فلاں خاتون ہے وہ بغلے میں ذبح کرتی ہے. میں نے کہا صحیح کرتی ہے لیکن اگر میں نے فتویٰ دے دیا تو ہمارے عبداللہ ٹیرس کی تمام تر آنٹیاں اور لڑکیاں چھریاں لے کے نیچے پہنچ جائیں گی عید کے دن اور وہ جس حال میں ہوگی تو کوئی گائے ذبح کر رہے کوئی بکرا ذبح کر رہے کیونکہ یہ میدان سب خالی ہے. اور 2-3 سال بعد آپ کو لیڈیز کا صحیح کیونکہ خواتین ہمارے میدان میں آتی ہیں. میں نے کہا فتویٰ نہیں دوں گا لیکن خاتون اگر پردے میں حجاب میں ایسی جگہ کہ جہاں مرد نہیں ہے اور ذبح کرنا خوب جانتی ہے بہترین قسم کی کسائی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اچھا جی گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں, اونٹ میں بھی 7 ہے. بعض دادان کہتے ہیں کہ جی 14 ہے. 14 نہیں ہے, اونٹ کے اندر 7 حصے. گائے اچھا بکرے میں دمبے میں بھیڑ میں وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا, کوئی بھی ایک شخص اس کو قربان کرے. بکرا یا بکری کے مقابلے میں بکری کی قربانی افضل ہے. بعض لوگ پیسے بچانے کے لیے بکری لے آتے ہیں. ہمارا ایک تبلیغی دوست ہے وہ بکری لاتا ہے, حالانکہ تبلیغیوں کو تو دین پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. بکری کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن بکرے کا ثواب زیادہ ہے. بکرا ہو یا بکری 1 سال کی عمر ضروری ہے. تو کہاں کہتے ہیں اگر 1 سال سے دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہے. اور علامت کیا ہے؟ 2 دانت. اس لیے 2 دانت والا جانور لیا کرے. گائے ہے اچھا دمبا ہے یا بھیڑ ہے, اگر 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا موٹا وہ فرما ہے کہ لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے, یعنی جو جس دمبے کی عمر سال کی ہوتی ہے اس کے برابر لگتا ہے تو اس کی قربانی پھر 6 مہینے میں ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دمبے کی قربانی 6 مہینے میں ہے. 6 مہینے میں نہیں ہے. 6 مہینے میں اس وقت ہے کہ جب اتنا موٹا اور صحت مند ہو کہ آپ کو دیکھنے سے لگے کہ سال کے برابر ہے, تب اس کی قربانی. گائے اور بھینس ہے الجاموس نوع من البقر. تو کہاں کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم, گائے یا بھینس ہے, بچڑا ہے بچڑی ہے, بیل ہے, ان کی عمر 2 سال شریعت میں مقرر ہے. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہے. ایک جانور چاہے کوئی بھی جانور ہے اس کی قربانی کی عمر پوری ہو گئی. بکرا تھا 1 سال کو ہو گیا لیکن دانت نہیں نکلے. اگر آپ نے پالا ہے, آپ کو یقین ہے یا آپ کسی جاننے والے نے پالا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ واقعی 1 سال کا ہو گیا ہے اور دانت نہیں نکلے, قربانی ہو جائے. لیکن اگر ایک جانور ہے اس کے دانت نہیں ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ عمر پوری ہے یا نہیں, تو بیچنے والے کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا جانور بیچنے کے لیے جھوٹ بولے گا اور آپ کی قربانی ضائع کرے گا. وہ جانور مت خریدے. لوگ تجھے جانوروں کے دانت واٹس ایپ کرتے ہیں کہ بتا اس کی قربانی ہوگی نہیں. تو بھائی جس کے یوں دانت ہے نا, یوں دکھا دو انڈیا پر, جس کے دوسرا دانت ہے وہ کیا, اور جسے یوں ہے یا یوں ہے اس کو مت کیا. جس کے ایسے 2 دانت بالکل واضح ہے اس کو. ہاں اگر ایک جانور ہے اس کے دانت تو نہیں ہے لیکن گھاس واس کھا لیتا ہے, چارہ کھائے تو قربانی ہو جائے گی. دمبا ہے, دمبا اونٹ کے لیے شریعت نے جو عمر مقرر کی ہے, بیٹھ جاؤ خاموش باتیں نہیں. اور جب آ جائے تو وہ سلام کلام نہیں ہے. بیان کے دوران کوئی سلام کلام نہیں ہے. سلام کرنے والے سلام نہ کرے. اگر مسئلہ نہیں جانتے اور سلام کر لیا, مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جواب نہ دیں. بھائی اونٹ ہے تو اونٹ کی عمر شریعت نے مقرر کی ہے 5 سال. تو کہا کہتے ہیں اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہے. اور یاد رکھنا کہ اونٹ میں بہت دھوکہ ہوتا ہے. اونٹ جو بیچتے ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 2 دانت ہے. اونٹ کے دانتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. اس لیے جب بھی اونٹ خریدتے جائے کسی ماہر کے ساتھ جائے جو دانت سمجھتا ہو. ایک جانور ہے جسے کہتے ہیں مونڈا, جس کے پیدائشی سینگ نکلے ہی نہیں, یعنی پیدائشی اس کی سینگ کی نہیں ہے, تو اس کی قربانی جائز.
بات درست ہے. ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے سیکھتے اور آپ نے جڑ سے کاٹے جیسے آج کل کاٹتے ہیں تو اس کی قربانی کرو. ایک اچھا یاد رکھنا کہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے. کیا بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو دوسرا والا ہے جس کا نام لینا بھی نامناسب ہے, کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے اور یہ غیر اصل ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے نام آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو پسند فرمایا اور حدیث میں آتا ہے کہ موجوعی کہ آپ نے جو 2 مینڈے ذبح کیے وہ خصی تھے. کیا تھے؟ تو کیا تم نبی کو سکھاتے ہو؟ نبی نے جب خصی جانور ذبح کیا اور خصی کو پسند فرمایا, کیونکہ خصی پیشاب نہیں پیتا تو گوشت پکڑ لیتا ہے, صحت پکڑتا ہے, اور دوسرا پیشاب پیتا ہے تو وہ صحت میں کمزور ہوتا ہے. آپ نے خصی کیا ہے دوسرا والا, قربانی تو ہو جائے گی, لیکن خصی کی قربانی کا ثواب زیادہ ہے اور وہ افضل ہے. کوئی مسلمان مرحوم ہے, انتقال کر گیا ہے, کسی کے والدین فوت ہو گئے یا رشتے دار فوت ہو گئے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان کی طرف سے گائے میں یا اونٹ میں ایک حصہ رکھ لوں یا کوئی بکرا یا مینڈا لے آؤں اور ان کی طرف سے قربانی کروں, میرے اتفاق جائز ہے, ثواب ہے, کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اپنی قربانی نہیں چھوڑنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو کئی سال سے اپنی قربانی کر رہے ہیں, اس سال والدہ کی طرف سے کرتے ہیں جن کا انتقال ہو گیا. نہیں, پہلے آپ قربانی اپنی طرف سے کریں گے کیونکہ آپ کے واجب ہے. اب آپ نے اپنا واجب ادا کر لیا, اب آپ کو اللہ نے اگر مال دیا ہے, طاقت دی ہے, تو پھر آپ اپنے مسلمان مرحومین کی طرف سے قربانی کریں, کرنی چاہیے, ثواب ملے گا. اور ان کی طرف سے قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا, ان کو رزق معنوی عطا کرے گا اور ان پر رحمت و برکت کرے گا. دیکھو ہم کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں نا, دیکھو آپ گائے میں حصہ رکھتے ہیں کسی مسلمان رشتے دار کی طرف سے جو فوت ہو گیا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ صرف فقیر کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں, وہ اشارے ثواب کے لیے, وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, مالدار بھی کھا سکتے ہیں, غریب بھی کھا سکتے ہیں, سب کھا سکتے ہیں. ہاں, ایک مرنے والے نے وصیت کی مرنے سے کہ یہ میرا اتنا مال ہے, جب میں مر جاؤں تو اتنے پیسوں میں سے, میرے پیسوں میں سے کتنے پیسوں میں سے قربانی کر دیں. تو اب جو اس کا گوشت ہوگا وہ صرف فقراء مساکین کھائیں گے, مالدار لوگوں کی اجازت نہیں. یعنی جب مردہ وصیت کرے اور مال دو سکے, سمجھ میں آئے؟ قربانی کا گوشت مالدار غیر مالدار سب کھا سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ آپ مسجدوں میں یا مدرسوں میں جو حصے لیتے ہیں کہیں, تو وہ جانور آپ کے اپنے ہیں, وہ حصے کا گوشت سارا کا سارا آپ کا ہے. مجھے اس سال کئی لوگوں نے یہ بات بتائی جو بڑے افسردگی کی بات ہے, تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کہیں کسی اور جگہ پہ حصہ لیتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا گوشت آپ کو نہیں ملے گا, اتنا ملے گا جو ہم کسی اور کو دیں گے. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ خود یہ نہیں کہیں گے کہ میرے سے گوشت بانٹ دو, اس وقت تک حصے کی قربانی
کاٹنے والا کا ہی سارا کاٹ دے، اس کی اپنی مرضی۔ ایسا جانور کہ جو لکڑا تو ہے لیکن ایسا لکڑا ہے کہ قربان گاہ تک، یعنی جہاں اس کو آپ نے قربانی کر دی ہے وہاں تک وہ چل کے جا سکتا ہے، اس کی قربانی پہ اتفاق درست ہے کیا؟ اتفاق ایسا قربانی کا جانور جو ایسا اندھا ہو کہ ایک آنکھ سے نصف اس کو نظر نہ آ رہا ہو، یعنی ایک آنکھ کی آدھی بینائی ختم ہو، یہ ایسا لکڑا ہو کہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا قربانی کا جانور کہ جس کی دم یا کان آدھی کٹی ہوئی ہو، کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آدھی سے کم کٹی ہے، عیب آدھے سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک احتیاط اس میں ہے کہ اگر جانور میں عیب ہے تو وہ بس 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، کیا بہرحال اگر نصف سے کم ہے، آدھے سے کم تو قربانی ہوگی۔ یہ بھی ہے ایک گائے ہے اور اس کے اندر 7 حصے، ایک حصے والی کی نیت گوشت کی ہے، قربانی کی نیت، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کے گوشت کھائیں، کیا اب وہ کہتے ہیں کہ گوشت کو کھائے تو مت دوں گی، کیا کریں تو وہ کیا کہتے ہیں حصہ لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ایسی نیت ہے تو قربانی کسی بھی، اب کی یاد رکھتا ہے جو گوشت والے ہوتے ہیں نا ان کی باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، کہ کس کی شریک ہے گوشت کی نیت۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت آیا خاموش ہے، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنا مستحب اور سنت ہے۔ ایک حصہ آپ نے خود رکھ لیا، ایک رشتہ داروں کو دے دیا، ایک فقراء مساکین کو دے دیا، یہ افضل ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سارے کے سارے گوشت کی ضرورت کس کو ہے، ہمیں خود ہے، ہم خود مسکین غریب ہیں، تو اگر وہ قربانی کے جانور کا سارا گوشت ڈیپ فریزر کے اندر جمع کر کے رکھ لے گا اور کسی کو اس کی بوٹی نہیں دے گا تو بھی افضل یہی ہے اس کے لیے کہ وہ خود رکھے۔ بہرحال بانٹنا چاہیے، جو بھی جس کو ضرورت ہے، جیسے گھر ہے اس میں 15-20 آدمی خاندان کے اندر افراد ہیں اور کمائی کوئی نہیں ہے، خاص کمائی ان کو پتہ ہے کہ گوشت بانٹ دیا تو پھر سبزیاں کھائیں گے، آلو کھائیں گے، تو ایسے گھرانے کے لیے سارا کا گوشت رکھنا افضل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، ان کے یہاں خوب پینٹے شرٹیں آتے تھے اور بڑی بڑی قربانی ہوتی تھی، تو میں نے ایک دن پوچھا کہ کچھ بانٹنے بھی ہو یا نہیں، اس نے کہا سلیمان بھائی بتائیے کسی کو نہیں، ڈیپ فریزر اوپر تک بھرا ہوا، جگہ ملی، کیا ڈیپ فریزر اوپر تک بھرا ہوا، 5 بکرے ہو پینٹے کا ڈیپ فریزر اوپر تک بھرا ہوا، پوری اجازت تھی۔ اب کے والد کا انتقال ہوا تھا مغفرت ہو۔ قربانی کا گوشت مسلمان فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، کیا بھائی ہمارے محلے میں جمعدار ہے، وہ عیسائی ہے، آپ تو وہ پورے سال یا کچرا اٹھاتے ہیں، آپ قربانی کا گوشت ان کو دیں، اس نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گوشت دینے کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کی نرمی پیدا ہو، محبت ہو جائے اور اسلام کی طرف آ جائے۔ یہاں جب عید کا دن ہوتا ہے جمعدار آتے ہیں اور گھنٹیاں بجاتے ہیں کہ عیدی ہے تو عیدی، بعض لوگ دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں تمہاری عید ابھی تھوڑی ہے، وہ تو 25 دسمبر کو ہے، تو ہم عیدی دے دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے ان کی عید بھی نہیں۔ میں عیدی اس نیت سے دے رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت دل پہ ڈال دے۔ قربانی کے جانور متعین ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ۔ مرغی کسی نے اگر ذبح کی ہے مرغا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جو مجوسی لوگ ہیں نا، مجوسی لوگ، یہ قربانی کے دنوں میں مرغا اور مرغی لے کے آتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں؟
اسلام کا مقابلہ کرنا. یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کو جس چھری سے ذبح کیا جائے وہ چھری تیز ہو. اگر تیز نہیں ہے تو پہلے تیز کر لیں تاکہ رگیں آسانی سے کٹ جائے. فقہا کہتے ہیں 3 رگوں کو کٹنا ضروری ہے اور بعض کہتے ہیں کہ 2 بھی کٹ گئی تو قربانی ہو جائے. یہ بھی مستحب ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربان کرنے سے پہلے پانی پلا لیا جائے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد فوراً کھال کھینچنا مکروہ ہے. یہ جو کسائی ہوتے ہیں نا, کسائی پارٹی, یہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں اور ان کے دن ہندو کی ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے, عیسائی کی ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے اور ہر شخص کی ہاتھ میں چھری ہوتی ہے. اور وہ گٹکا اور پان منہ میں رکھ لیتے ہیں اور پرانے کپڑے پہن لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم کسائی ہیں. کیا ہے؟ کسائی ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ٹائم فکس ہوتے ہیں. یہاں بھی جانا ہے, ایک جانور کو کاٹ کے ہوتے ہیں, موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں, واٹس ایپ آ رہے ہیں, فلانے کا جانور کھڑا ہے, اس سے جھوٹ بولتے ہیں 10 منٹ میں آ رہے ہیں اور تم بہت پتا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے سے پہلے پائے نہیں ہوتے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ذبح کرتے ہیں نا تو فوراً کھال اتارتے ہیں. یہ مکروہ ہے. جب قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو یا ویسے بھی کسی جانور کو ذبح کریں تو اس کو چھوڑ دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتاریں. کسائی اگر یہ کام کرے آپ نے روکنا ہے. کسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو چھری لیتے ہیں اور یوں ہی اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں. یہ منع ہے. کیا؟ چھری لیتے ہیں اور یوں سیدھا اس کے ہاتھ پہ پھونکتے ہیں تاکہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے. اسی کرتے ہیں نا, یہ منع ہے. اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ جو آپ تیز چھری سے جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے فوارے کی طرح. یہ جو فوارے کی طرح بہہ جاتا ہے نا, اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. بہت کم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور عام طور پہ ذبیحے کا مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہیے اور اللہ کا نام لے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح. اگر کسی کافر غیر مسلم ہندو نے کسی بھی کافر نے چاہے قربانی کا جانور ہو یا عام طور پہ لوگ گوشت کھاتے ہیں, جانور کو ذبح کیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لیا تو قربانی نہیں ہوگی. وہ جانور حلال نہیں ہوگا, وہ مردار رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کرے. علماء کہتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو بہتر یہ مستحب یہ کہ جتنے لوگ وہاں کھڑے سب کہے بسم اللہ اللہ اکبر. اب ایک مسئلہ اور بتاؤ, جب کسائی چھری سے ذبح کرتے ہیں جانور کو تو بعض لوگ چھری پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. بعض مرد اور بعض خواتین چھری پہ آ کے ہاتھ رکھتی ہیں. کیوں؟ ان کا حصہ ہوتا ہے یا ان کی طرف سے قربانی ہو رہی ہوتی ہے. چھری کے اوپر بوقت ذبح, جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہوگا, یعنی جب اس کے رگوں پر چھری پھیر دیں گے, اس وقت جس کا ہاتھ چھری کے اوپر ہے ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کا نام لینا یہ لازمی ہے, ورنہ قربانی نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ ہے تو قربانی ہو جائے گی. اگر آپ نے ایک جانور ذبح کیا اندر سے اور اس کا بچہ نکل آیا, اگر تو مردار ہے تو اس بچے کو پھینک دے, اگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کر دے. یہ مت سوچیں کہ ابھی بہت چھوٹا ہے. یا ایک جائل قسم کا کسائی اجل الجاہلی رہا ایک دم نہیں پا, اس نے ایک گائے ذبح کی, اندر سے بچہ نکلا, تو میں نے اس کو کہا, میرے پاس آیا, میں نے کہا کہ اس کو ذبح کرو. میں نہیں کروں گا ذبح. کرو بھائی, اللہ کا حکم ہے. میں نہیں کروں گا, یہ تو ظلم ہے ظلم. میں نے کہا بھائی جان خدا کا حکم ہے, قرآن نے لکھا ہے, کتابیں پڑھی ہے, ذبح کرو اس کو. میں نہیں کرتا. پھر اس کو تھوڑا سی سمجھایا تو اس سے ذبح کیا. داڑھی صاف کی ہے, روز داڑھی موٹاتا ہے, وہ چلو کیا نہیں, نمازیں چھوڑتے, آرام کھاتے, گناہ کرتے,
قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا اور کہتا ہے جس کو میں قربان نہیں کروں. بھائی تو اللہ کا حکم ہے. قربانی کا جانور لائے اور اس کے تھنوں میں دودھ تھا تو اس کو اول تو آپ ٹھنڈا کریں, پانی کے چھینٹے مار کے تاکہ دودھ سوکھ جائے. لیکن اگر دودھ نکالنا ضروری ہے ورنہ جانور بیمار ہو جائے گا تو دودھ نکال لیں, لیکن اس کو آپ پی نہیں سکتے. فقراء مساکین کو دے دے وہ پی. اگر آپ نے دودھ گڑپ پر پی لیا اور پر کی طرح تب اس دودھ کی جو بھی قیمت ہے 180 اور 200 وہ سب کا خیال کریں. ہمارے کچھ دوست ہیں افغانی, ان کے فلیٹ میں کچھ جانور ہیں تو انہوں نے مجھے جب میں گیا انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے گھروں میں دودھ تھا اور ان بچوں نے دیکھا ہر افغانی کے ہاتھ میں بوتل تھی پلاسٹک کی اور اس کے اندر دودھ بنا ہوا. میں نے کہا یہ دودھ پینا جائز نہیں ہے تو فقراء مساکین کو دے یا اس کی قیمت سب کر. اب دیکھو ہمارے یہاں جب اونٹ کی قربانی ہوتی ہے نا تو لوگ باشیاں لے آتے ہیں اور بکے لے آتے ہیں, کہتے ہیں جی مار کے دے دے خون. یاد اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور ہم پوچھتے ہیں کہ آپ خون کیوں لے کے جا رہے ہیں تو وہ آگے تو جواب دیتے ہیں کہ اونٹ کے خون میں شفا ہے. دنیا کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ اونٹ کے خون میں شفا ہے. خون ایک پلید, ایک حرام شے ہے اور حرام چیز سے علاج کرنا یہ منع ہے. جیسے تداوی بالحرام شرعاً ناجائز ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے فارمیسی کمپنی میں بڑا افسر ہے, مجھے اکثر ٹیلیفون کرتے ہیں کہ یا پھر فلاں ٹیبلٹ ہے اس کے اندر فلاں حرام چیز ڈالی گئی. صاحب بھائی کو پہلے مسائل سنو اس کے بعد تم لوگوں کو کھانا کرے. ایسا تھوڑی مسائل سنو اور تازہ دم ہو جاؤ, اس کے بعد کھانا کھاؤ گے تو سب کھانا ہضم ہوگا اور سواد بھی ملے گا. کیا بتا رہے بات؟ ہاں, تداوی بالحرام, حرام چیز سے علاج کرنا. جب تک حلال چیزوں کے اندر, جب تک حلال اشیاء سے علاج ہو سکتا ہے تو حرام اشیاء سے علاج کرنا منع ہے. اگر وقت کے ماہر ترین طبیب کہہ دے, ڈاکٹر کہہ دے کہ جو فلاں خاص بیماری ہے اس کا علاج صرف اور صرف حرام شے میں ہے اور کسی شے میں نہیں ہے تو وہ اسپیسیفک اور وہ مخصوص مریض جس کو وہ بیماری ہے اس کا علاج اس حرام شے سے ہو سکتا ہے ہر ایک کا. اور یہ جو آتے ہیں خون جمع کرنے کے لیے, پہلی بات تو ہے کسی ڈاکٹر نے ہی نہیں کہا کہ ان کے خون میں شفا. دوسری بات یہ کہ ان میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. یہ بد اعتقادی ہے کہ یہ دیکھو نا, میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی کہ ابلیس عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت میں لگا کر, ان دنوں میں جانوروں کی خدمت کرنا کوئی شخص ثواب ہے, چند دن پہ جائے مانوس کرے, لیکن جانوروں کی خدمت کے نام پر نمازیں جماعتیں شروعات ہیں, گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مکس گیدرنگ ہوتی ہے. جب عید کے ایام آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں کہ ان کے خون کو بالٹی میں بھرو اور اس سے نہا لو یا ہاتھ میں ڈالو. یہ سب خرافات, بدعات, بد اعتقادی اور کفریہ اعمال ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت. اس لیے اونٹ کے خون میں نہانا, اس سے بدن کو دھونا اسلامی تعلیمات کے خلاف. بس دیکھا نہیں اس نے کیا تو یہ بھی کر رہا ہے, اور بھائی پوچھو تو صحیح کسی سے. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی چاہیے. پچھلے سال جب ہم یہاں پہلی دفعہ اونٹ لے کے آئے تو مجھے عید کے تیسرے دن صبح سے ٹیلیفون آنا شروع ہو گئی کہ مفتی صاحب اونٹ کی ہڈی دے دی گا. میں نے ایک دو آدمیوں کو کہہ دیا کہ دے دوں گا کہ مجھے تو نہیں پتا. اس کے بعد جب مسلسل فونیں آئی تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ چکر کیا ہے, کہ اونٹ کی ہڈی کیوں مانگ رہے.
اونٹ کی ہڈی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اونٹ کی ہڈی جس گھر میں ہو اس گھر میں کوئی بلا نازل نہیں ہوگا. کفر تھا, کفر. قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نفع کا یا نقصان کا. کوئی حاجت روا نہیں, کوئی کارساز نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی پریشانیاں اور مشکلات بندوں میں ڈالتا ہے, وہی دور کرتا ہے. وہی یمسسک اللہ بضر, اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فلا کاشف لہ الا ہو, تو خدا کے علاوہ اس پر تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا, ہٹا نہیں سکتا. وہی یمسسک بخیر, اور اگر اللہ تمہیں کوئی بلائی کوئی نعمت پہنچائے فہو علی کل شیء قدیر, تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے, خدا کو کوئی روک نہیں سکتا. خدا کو خدا ہے. اس لیے یہ بد اعتقادی ہے کہ اگر اونٹ کی ہڈی گھر میں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ سب فضول قسم کی ہے. میں نے کسائی کو کہا کہ جتنی ہڈی ہے سزوکی میں ڈالو اور لے لو. ایک آدمی میرے پاس ہے اور اسلام کیا, کہا جی اونٹ کی ہڈی مل سکتی ہے میرے گھر میں. میں نے کہا آپ کو اونٹ کا گوشت دیتے ہیں, آپ اونٹ کا گوشت دے کے جائیں, اس کے کباب کھائیں. اس نے کہا مجھے گوشت نہیں چاہیے, مجھے ہڈی چاہیے. میں نے منع کر دیا. اس بندے نے پھر مجھے بدتمیزی کری جب میں فارغ ہو گیا قربانی سے, اور آج تک اس سے سلام جا دیکھتے ہیں. حالانکہ کیا ہے ہڈیوں میں بھائی, ہڈیوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ مضبوط بنے, اپنا اعتقاد اللہ پہ قائم کریں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگیں, جو مصیبت ہٹوانی ہے اللہ سے دعا کریں. وہ تو خود ایک جانور ہے, ذبح ہو گیا, اس کی ہڈیاں لوگ کچرے میں پھینکتے ہیں, بگا لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. اتنا مسلمان کمزور ہو گیا کہ ہڈیوں پہ اعتقاد ہو گیا. اس لیے برائے مہربانی مجھے اس سال کوئی بھائی یا میری کوئی بہن ٹیلی فون کر کے یہ نہ کہے کہ جی اونٹ کی ہڈیاں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تعلق مفتی صاحب سے بہت زیادہ خاص ہے اور ہم قریبی لوگ ہیں, شاید ہماری رعایت میں کسی کی کوئی رعایت نہیں. ابھی سے بتا رہا ہوں, کسی کا کوئی ٹیلی فون مجھے نہیں آنا چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ جی ہم قریبی ہیں تو ہمیں کسی کو نہیں ملے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سنت کے عہد مطابق ہوگا. اس لیے اونٹ کے خون سے نہانا, پارٹیوں میں بڑھنا اور جسم پہ اڈیلنا کفریات کہتے ہیں, بدعات ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حرام ہے خون. خون کپڑے پہ لگ گیا آپ کی نماز نہیں ہوگی, جسم پہ لگ گیا آپ کی نماز نہیں ہوگی. شریعت کہتی ہے کہ جسم پہ لگا تو دھو لو, کپڑے پہ لگا تو اس کو ظاہر بھی کرو, 3 دفعہ دھو کے نہیں چھوڑو, پاک کرو ورنہ نماز کرو. جو چیز پلید ہے آپ اس سے نہاتے ہیں. تو میرے بھائی قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھو. قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی تو خدا سے قریب ہونے والا طریقہ ہے. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح جب ہم ایک محلے میں رہتے ہیں تو جیسے پڑوسی ہے وہ گائے لے کے آ رہے ہیں, تو پڑوسی سوچتے ہیں کہ آپس میں مل کے ایک گائے لے آتے ہیں. اچھی بات ہے لائے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ پڑوسی کا اعتقاد صحیح ہے. اگر ایک گائے میں 7 حصے, اونٹ میں بھی اگر کوئی ایک حصے والا بھی ایسا ہے کہ اس کے عقائد مشرکان ہے یا کفر کے اعتقاد ہے, اس کی وجہ سے کسی ایک کی قربانی بھی ہوگی, سب کو قربانی دوبارہ نہیں. یہ ہمارے پاس جو لوگ حصہ لینے کے لیے آتے ہیں, ہم ان کو حصہ, پرانے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, جو نئے لوگ آتے ہیں ان کا باقاعدہ ٹیبو لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو حصہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے محلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے. میں نے خود ایک ایسا سین دیکھا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بھائی بندی میں شریک ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی کسی اور غلط عقیدے کا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پوری قربانی سب کی باتیں ہونی ہوتی ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں یہ آ گئی کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری قربانی شوہر کے اوپر ہے, جس طرح وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے, شوہر کو. اب دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عرفی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر ہی قربانی کرتا ہے بیگم کی طرف سے اور شوہر ہی زکوٰۃ نکالتا ہے. لیکن زکوٰۃ اور قربانی
اگر خاتون پہ واجب ہے تو خاتون پر ہے، شوہر پہ نہیں ہے۔ اگر خواتین کے پاس زیورات ہے یا صاحب نصاب ہے، یا جو عورتیں نوکریاں کرتی ہیں کماتی ہیں وہ صاحب نصاب ہے، قربانی ان پر ہے۔ اگر شوہر کر رہے ہیں تو وہ احسان کر رہا ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم تو بیوہ ہے، ہم پہ قربانی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں۔ دیکھو زکوٰۃ اور قربانی اور صدقہ فطر کا تعلق بیوہ سے نہیں ہے، نصاب سے۔ جس سے اگر کوئی عورت بیوہ بھی ہے لیکن صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی ہے۔ کیا؟ اسی طرح جو کسائی حضرات ہوتے ہیں، یا اب تو جانور مالدار لوگ بھی بیچتے، ایک زمانہ تھا صرف دیہات اور گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے اور منڈیوں میں جانور بیچ کے جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ کراچی کی منڈی میں نے کئی جمعے پڑھائے اور اس پہ دیہات والے ہوتے تھے ہمارے سامنے، ان کو میں مسائل بیان کرتا تھا، ان سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے اس دیہات والوں کو ایک بات سمجھائی کہ اگر قربانی کے 3 دن میں اگر تم صاحب نصاب ہو گئے اور نصاب اس وقت 80 سے 85,000 روپے ہے تو تمہارے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ کسائی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو غریب ہیں۔ بعض کسائی قربان ہوتے غریب ہیں، جب عید کے دن آتے ہیں تو جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوتے، لیکن جب شام کو جاتے ہیں تو 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تو جو عید کے دن جو مسلمان صاحب نصاب ہو گیا اس پہ قربانی کیا ہے؟ واجب۔ یہ نہیں کہہ سکتا میرے خرچے یہ وہ ہے، آپ نے کمائے، آپ صاحب نصاب ہو گئے اور اس وقت نصاب 80 سے 85,000 آپ کو دیکھ لیا کتنا ہے، جس کے بعد نصاب کے مقدر پیسے آ گئے اس کو قربانی کرنی۔ یہ تو اچھا آخری مسئلہ یہ قربانی کی کھال کا ہے۔ قربانی کی کھال مسلمان فقیر کو دینی ہے۔ کسے دینی ہے؟ مسلمان فقیر کو دینی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ دینی مدارس میں کھال دیا کریں۔ میں فلاحی اداروں کا اتنا قائل نہیں کیونکہ فلاحی ادارے والے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے ایک بڑے فلاحی ادارے سے ٹیلی فون کیا اور مجھے کام کہا، لیکن میں نے ان کا کام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو مذہب کا علم نہیں۔ بہرحال اگر کوئی فلاحی ادارہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کھاد کا شریعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ان کو کھاد دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فقراء مساکین کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں نہیں پتا تو پھر ان کو نہ تو بہتر یہ ہے کہ دینی مدارس میں کہ جب پورا سال دین کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے جو امت کی طرف سے ایک بہت بڑا فرض کفایہ ہے، کیونکہ آپ تمام مسلمان دینی مدارس سے اپنے مسائل کا اور اپنے فتاووں کا پورے سال رجوع کرتے ہیں، اور دینی مدارس میں جو طلباء ہوتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، وہ دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں گھر بار چھوڑ کر۔ دینی مدارس میں قربانی کی کھالیں دینا یہ اس زمانے میں سب سے افضل ترین ہے۔ باقی اگر آپ کسی بھی مسلمان مستحق کو دیں گے فقیر کو تو کھال آپ کا دینا کیا ہے؟ صحیح۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کھال کو میں اپنے استعمال میں لے آؤں، یعنی وہ کھال سے جائیداد بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو بیچتا ہے اب تو اس کے پیسے وہ مسلمان فقیر کو دینے پڑیں گے اور استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ چند مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے۔ اگر آپ حضرات کے دماغ میں کوئی سوال ہے قربانی سے متعلق، کوئی خاصی سوال نہ ہو تو ایک ایک کر کے بلند آواز سے سوال کریں، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ نہیں، اگر کوئی شخص کھاد خود استعمال کر رہے ہیں، چاہے نماز بنا لیا کچھ اس کا بنا لیا، اس کو قیمت نہیں دینی۔ خواتین تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے نہیں پڑھے گی بلکہ آہستہ سے پڑھے گی، کیونکہ خاتون کی آواز کا کیا ہے؟ پردہ ہے۔ کیا ہے؟ پردہ۔ اس لیے خواتین آہستہ پڑھیں، اور بعض کو کام نہیں کہتے کہ خواتین کے اوپر مستحب ہے، بعض بہتر یہ کہ خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور کوئی سوال نہیں؟ اگر کوئی بندہ جانور لے کے آتا ہے اور وہ جانور بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کو ایسے سیوا کرنا پڑ جاتا ہے، بیچنا پڑ جاتا ہے کسائی وغیرہ کو، تو اس پہ دوبارہ
قربانی واجب ہے. وہ جانور لایا, وہ جانور مر گیا, تو چونکہ اس پہ قربانی واجب ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور لائے گا یا حصہ لے, لیکن قربانی کرنی پڑے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جانور مر گیا تو نہیں مر گیا, وہ قربانی نہیں کرنا. اگر وہ مالدار ہے اور ان پہ قربانی واجب تھی تو ایک حصہ کریں یا جانور لانا پڑے. اور دوبارہ سن لو کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ سے قربانی ثابت نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ سن لو کہ اگر آپ نے ایک آدمی سے گائے خریدی اور وہ گائے بالکل صحیح سالم تھی, اس میں کوئی بیماری نہیں تھی, اور وہ آپ خرید کے لے آئے اور اب اس پہ بیماری آ گئی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو واپس کروں گا تو واپس لو, کیونکہ وہ عیب آپ کے پاس پیدا ہوا ہے. اگر آپ نے وہ جانور جس سے خریدا تھا اور وہیں پہ وہ بیمار تھا یا اس پہ دانے شانے نرپیس تھی بیماری, تو واپس ہو سکتا ہے. لیکن لانے کے بعد اگر کچھ بیماری ہوئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے واپس کرو. یہ لوگوں نے اچھا طریقہ اختیار کر لیا, کہتے ہیں کہ جی جانور دے دے, کچھ ہو گیا تو میرا آپ کو واپس کرے گا. یہ شرط جائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور لے کے آئے اور اس کو نرپیس ہو گئی, دانے وانے ہو گئے, لیکن اس کی قربانی ہو گئی صحت کے ساتھ, تو قربانی ہو گئی کیا؟ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں. اور ویسے ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ لمپیس کا جو جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے کوئی نقصان نہیں. جو خراب ہے وہ ہٹا دیں, جو صحیح گوشت ہے اس کے کھانے سے کوئی نقصان نہیں. اگر کوئی یہ کوئی عیب نہیں ہے شرعاً, کیا عیب نہیں ہے. اگر کوئی جانور جیسے بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے, اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو کیا قربانی کا اس کو ثواب ملا یا نہیں ملا, کیا ہوگا؟ ایک آدمی غریب ہے یعنی صاحب نصاب, اب وہ قربانی کا جانور لیا اور جانور مر گیا, تو اس میں قربانی پہلے نہیں تھی تو بھی نہیں. ہاں ثواب تو اللہ نے, اگر قربانی کی طرف سے لایا صحیح دیتی تو بیمار ہو گیا, ثواب تو ملے. اور کچھ بات جی. باقی چوری میں بھی کہ جیسے آج کل جو ہے بھائی جانور وغیرہ چوری ہو رہا ہے, جانور جیسے چوری وغیرہ بھی ہو رہا ہے. اب کوئی بندہ ہے اس کو جانور پالے پورے سال, اور جیسے شارپن میں ہوا ہے 14 مئی میں بکرے چوری ہو گئے بندے کے, 2 دن پہلے کی بات ہے, تو اس پہ قربانی ہے کیا ہے؟ اگر ایک مالدار آدمی ہے اور قربانی کا جانور لایا, مالدار سے مراد صاحب نصاب, اور جانور چوری ہو گیا, تو اب اس کو قربانی تو ظاہر سی بات ہے اسے فوٹ دوسرا نہیں ملا, وہ دوسرا لے آئے, کیونکہ اس پہ واجب ہے نا, تو وہ دوسرا لایا تو ذمہ کرے گا. لیکن جب دوسرا لایا تو پہلا بھی کیا ہوا, مل گیا, تو کسی ایک کی قربانی کرے گا. کیا دونوں کی کرے تو اچھی بات ہے, لیکن چونکہ واجب کیا ہے, ایک ہے, کسی ایک کی. اور ایک آدمی صاحب نصاب کی تھا, وہ قربانی کا جانور لے آیا اور اس کا جانور چوری ہو گیا, وہ دوسرا لے آیا اور پہلا مل گیا, تو دونوں کی کرے گا, کیونکہ اس میں قربانی فرض نہیں تھی. اس نے خود متعین کر دیا جانور کو قربانی کی. دیکھو بیماری, جانور بیمار ہوتے ہیں نا, بیماری عیب نہیں ہے. عیب کیا ہے, کسی جڑ سے کاٹ دیے جائے. عیب کیا ہے, تم آدھی کاٹ دی جائے. عیب کیا ہے کہ آنکھوں سے ایک آنکھ جو ہے وہ آدھی, اس کی بینائی اتنی ختم ہو جائے کہ وہ آدھی آنکھ یعنی آدھی بینائی ظاہر ہو جائے. یہ ہے بیمار. تو جو جانور ہوتے ہیں تو وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. یا ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں اس کو قربان کرتا ہے, جو قربان گائے ایک درمیانی وہاں تک وہ چڑھ کے اپنے پاؤں سے نہیں جا سکتا, تو اس کی قربانی نہیں. سینگ والے جانور کی قربانی افضل ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا آیا تھا وہ 6 فٹ کا تھا اور سینگوں والا. سینگ پہ اسر ہے, اگر کہ ہمیں سکھایا تو چھوڑ دیا آج کل, یعنی سینگ تو بڑھا جائے. اچھا یہ بھی ہے نا, جیسے اپنے وہاں سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں. اب کوئی بندہ قربانی کا جانور خرید کے لے آیا, آپ نے کچھ علماء سے مسئلہ معلوم کرا کہ سینگ کٹا ہوا جانور ہے, اس کے اب وہ کیا کرے گا؟ بھائی جس جانور کی سینگ جڑ سے کٹے قربانی ہوگی نہیں. یہ شرط عیب ہے, جس سے خریدا ہے اس کو واپس لینا پڑے. کام والی تو
تو گھٹ بنا رہے ہیں. تو وہ لیا تھے بھائی جب علم ہو گیا کہ عیب دار ہے نا, یہ قربانی کے قابل ہی نہیں ہے, یہ فارم والوں کو واپس دینا ضروری ہے, لوگ لیوا لو وہ اس کو نہیں جاتے ہیں. اور کچھ سوال چلے دعا کرو, دعا خاموشی اختیار سے دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, اللہم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم. اللهم احسن عاقبتنا وصرف لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بیماری آئی ہے جانوروں میں, اللہ اس سے حفاظت کرے. لوگوں کو اللہ قربانی کے جانور صحت کے ساتھ قربان کرنے کی صحیح عقائد اور حلال مال سے قربانیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ جل جلالہ و ہماری قربانیوں کو بھی قبول کرے. جو بھائی مسلمان بہن حج پہ گئے, اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے, آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی برابر کا حصہ ہے, ہمیں بھی اللہ بات راجونے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان بیمار ہے اللہ سے شفا دے. حذیفہ کے نانا بیمار ہے, اللہ سے شفا دے. حضرت والد صاحب علی کہتے اللہ تعالیٰ مکمل سے شفا دے. اللہ والدین کا سایہ, اساتذہ کا سایہ تعدیر کا ہے. مجلس میں, میٹنگ میں, دوستوں میں, احباب میں موجود ہے یا نہیں ہے, جو بیمار ہے اللہ سے شفا دے. جہاں جو بیٹھے ہیں یا جو نہیں بیٹھے, جن کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہے, اللہ علیم پہ ذات صدور ہے, دلوں کے حاجات کو جاننے والے. اللہ رب العالمین سب کی حاجات کو پورا کرے. ہمارے چھوٹے بہنوں ہی ہے, چھوٹی بہن ان کی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اولاد نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرور سے ہماری حفاظت کرے. حق سبحانہ و تعالیٰ عاشرین کے اثر سے, عاشرین کے شر سے, ظاہرین کے زہر سے, ناظرین کی نظر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچائے. فی زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے, بلیات کا زمانہ ہے. اللہ ہر قسم کے امتحانوں سے اور فتنوں سے, بلیات سے, آفات سے اللہ ہماری مدد. جن جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ نے ایک رشتے نصیب کر. جن کی اولاد نہیں اللہ نے ایک اولاد عطا کر. جو صاحب اولاد ہیں اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حسین کو, حسن کو, آپ کے سب بچوں کو اللہ نے ایک بنائے دین کا سچا خادم, دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. مبارک عمر, مبارک زندگی اور خوب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وسعت رزق اور خوب خوشیاں, مبارک حیات اللہ عطا فرمائے. جاویدہ زندگی نصیب فرمائے. ہم سب کو دین دنیا کی تمام کامیابیاں اور تمام خوشیاں اللہ نصیب فرمائے. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ رزق کے حلال وسعت والا عطا فرمائے. اور جو برسر روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. دین دنیا کی خوشیاں, آسانیاں, نعمتیں, اپنی رضامندیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حال میں پاکستان کے, ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے کئی علماء, صاحب علم حضرات انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے, خطیات, تقصیرات اللہ معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك